اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 83. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور تاکہ نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے لَإِبْرَاهِيم، حضرت ابراہیم. اور یہ اس کے گروہ میں سے کیوں تھے؟ یہ پیچھے اس کی علت، اسی کی وجہ ہے. اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کیونکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس آئے تھے بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ایک ایسے دل کے ساتھ، سلیم جو محفوظ تھا شرک سے اور گندے عقائد سے، جو محفوظ دل تھا شرک سے اور گندے عقائد سے. تو آٹومیٹکلی اس کے گروہ میں سے ٹھہرے کہ ان لوگوں کا گروہ ان لوگوں کا تھا جن کے دل شرک سے اور گندے عقائد سے محفوظ تھے. اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم نے کہہ دیا اپنے باپ سے، اس کے باپ کا لقب تھا نیک نیم آزر. قرآن کریم میں ایک جگہ اس کا نام ذکر ہے، اذ قال لأبیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، تو یہ نیک نیم ہے. اصل نام اس کا تھا تارخ. اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنے قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی آپ عبادت کرتے ہیں. So he was not asking about the things they were worshipping. No, وہ ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سننا چاہتا تھا کہ بھائی آپ نے جن چیزوں کو خدا بنا دیا ہے آخر ان کی ہسٹری کیا ہے. مجھے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں یہ خدا بن بیٹھے ہیں. صحیح، ایک بات. دوسری بات کہ ماذا تعبدون، یہ جسٹ امیزنگ، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا مفہوم یہ کہ ماذا تھا، یہ کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے، وقومی، اپنے قوم سے، ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں آپ. ائفکن آلہۃ دون اللہ، ائفکن، افک کا معنی فیبریکیٹڈ، افک کا معنی فیبریکیشن. ائفکن آلہۃ، آیا خود ساختہ معبود. افک کا اردو میں ترجمہ ہوگا خود ساختہ. کیا کہتے ہیں؟ خود ساختہ، اپنے سے گڑا ہوگا. ائفکن آلہۃ، آیا خود ساختہ معبود ہیں، دون اللہ، اللہ کے علاوہ، تریدون، جنہیں آپ چاہتے ہیں. فما ظنکم برب العالمین، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے متعلق. کیونکہ آپ نے جتنے سارے معبود بنا دیے ہیں، کام تو سارے کے سارے آپ نے ان لوگوں کے ذمہ ڈالے ہیں کہ یہ ہے سر درد والا خدا، یہ ہے بخار والا خدا، یہ شادی کروانے والا خدا، یہ ہے بچے دینے والا خدا، یہ ہے جاب پرووائڈ کرنے والا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ کام تو سارے ان کے ذمہ ہیں. فما ظنکم برب العالمین، اب رب العالمین کی ڈیوٹی کیا ہے. میری تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت میں آ گئی. اس انداز سے حضرت ابراہیم ان سے بات کر رہے ہیں. فما ظنکم برب العالمین، کیوں اسلم آپ کے ہاں جو ہندو ہوتے ہیں ان کے ہر ایک کام کے علیحدہ علیحدہ خدا ہوتے ہیں. صحیح. بعد میں ان سے پوچھ کہ بھائی رب العالمین کا بھی کچھ کام رہ گیا ہے. فما ظنکم برب العالمین، تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا رب العالمین کے متعلق. فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر دوڑائی، فی النجوم، ستاروں کے اندر. فی النجوم، تو فی النجوم، یا تو اس سے مراد ستارے ہیں ایک سیلف، اور یا فی النجوم سے وہ علم نجوم کا فن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی کے سامنے وہ کوئی ذائچہ بنا دیا. تو علم نجوم والا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چودھری صاحب کا ذائچہ بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ کا نام، تو کہتے ہیں چودھری اسلم. صحیح. تو وہ لکھتے ہیں اسلم. پھر کہہ دیتے ہیں آپ کی والدہ کا نام، والد کا نہیں پوچھتے کیا آپ کی والدہ کا نام، تو والدہ کا نام. پھر کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ، تو پھر ڈیٹ آف برتھ. تو وہ کچھ لکیرے مکیرے کہتے ہیں کوئی چوکور بنا کے، اسے کہتے ہیں ذائچہ بنانا. کیا کہتے ہیں؟ ذائچہ بنانا. اور پھر کہہ دیتے ہیں چودھری صاحب آپ کا ستارہ تو گردش میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ چودھری صاحب کا ستارہ گردش میں ہے اور دوسری شادی جلد از جلد ہونے والی ہے. صحیح. تو چودھری صاحب مفت میں خوش ہو جاتے ہیں، جیب سے 5 روپے نکال کے اسے دے دیتے ہیں. اس کی تو شادی ہو گئی، 5 روپے مل گئے. چودھری صاحب کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی تو اس کو مل گئے کچھ. صحیح. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم
وہ بلیو کرتا تھا کس چیز پر؟ ہیونلی باڈیز پر، سورج پر، چاند پر، ستاروں پر. میں آپ کو لے گیا تھا واپس سورہ انعام. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. ستارے کے متعلق اس نے آرگومنٹس دیے. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. چاند کے متعلق ان کے ساتھ ریزننگ کی. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي. سورج کے متعلق کر دی. اور جب سارے چیزوں میں اس نے اپنی قوم کو لاجواب کر دیا تو اس نے کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. یہ خدا توڑے ہوتے بازے میں آ گئی. فنظر نظرة فی النجوم. نظر دوڑائے ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کے اندر، یا فی النجوم علم نجوم کے اندر. عرب کہتے ہیں کذب المنجمون ولو صدقوا. یہ ستارے بولتے ہیں یا ستارے کہتے ہیں یا ستارے اخبار میں آتا ہے ایک عنوان خصوصاً پاکستان میں، کیونکہ جہاں پہ معاشی مفلوق الحالی ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں ذرا زیادہ کارگر ہوتی ہیں. ہندوستان میں اور پاکستان میں ستارے زیادہ گردش میں رہتے ہیں، اس لیے کہ کسی کو جاب نہیں ملتی، کسی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو کہتے ستاروں کے وہ سارا دن دوڑتے رہتے ہیں پروفیسر صاحب سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں دن کب تبدیل ہوں گے. تو وہ ہمارے اسلم پرویز صاحب کو پتا ہے کہ وہ لاہور میں فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا پروفیسر صاحب جس کے پاس ایک پرانے زمانے کا صحیفہ ہوتا ہے، پرانے زمانے کی پرانی کتاب جس کے سارے اوراق پٹے پرانے ہوتے ہیں، اور وہ پروفیسر صاحب دن بھر کیا کہتا رہتا ہے. تو لاہور میں دھواں تو ہوتا ہے کیا، اور مٹی بھی ہوتی ہے، اور صرف مٹی نہیں ہوتی، وہ جتنے سارے گھوڑے دوڑتے ہیں ٹانگوں میں، وہ جتنا پیشاب کرتے ہیں اور جتنا گند کرتے ہیں وہ سارا گند اڑ اڑ کر پروفیسر صاحب کہتا رہتا ہے. صحیح. اور پھر وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا او نجاما فصدقوا فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو نجومی کے پاس آیا، فال بتانے والے کے پاس آیا، سوسیر کے پاس آیا، اس نے جو کچھ بتایا مستقبل کے متعلق اور اس نے اس پر اعتماد کیا، حضور نے فرمایا وہ میرے دین کا کافر بن گیا، کیونکہ مغیبات کا علم، مستقبل کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، انصار کے ایک گھر میں آئے تو چھوٹی بچیاں کوئی سنگ سانگ کر رہی تھی، کوئی اپنے اشعار بول رہی تھی. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا تو ایک بچی نے کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غدی. ہمیں اللہ نے ایسے پیغمبر سے نوازا جو صبح کے معاملات جانتا ہے کہ صبح کیا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً لوٹ کے اس بچی کے پاس آئے اور بچپنی ہی میں اسی کے ایمان کے وہ خشت کو سیدھا کر دیا کہ بیٹی مجھے نہیں پتا کل کیا کچھ ہونے والا ہے، اونلی اللہ نوز ویری ویل. صحیح. مجھے نہیں پتا مستقبل کا کہ کل کیا ہو رہا ہے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب اس سے دو تین مسئلے. ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عقیدے کے مسئلے میں کتنے حساس تھے. اس مسئلے میں بچوں کے ساتھ بھی رواداری نہ کرتے. اگر بچوں کے ساتھ یہ رواداری ہو جائے تو وہ بات ان کے ذہن میں جگہ پکڑے گی. صحیح. اور دوسری بات کہ ایٹ دا مومنٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخذہ کر دیا. ایسا نہیں کہ ابھی چھوڑیں پھر کسی وقت بتائیں گے، نہیں، جس وقت آدمی بات کہے اور وہاں آپ اس کی پکڑ کریں تبھی اصلاح ہوتی ہے. بعد میں پھر بات ذہن میں نہیں آتی، جب موقع گزر جاتا ہے تو پھر بات ذہن میں نہیں آتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوٹ کے آئے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکسار کہ بچوں کے پاس بھی تعلیم دینے لوٹ کے آتے تھے. اپنا راستہ تبدیل کر کے واپس آ گئے بچوں کے پاس کہ نو بچی مجھے پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. نظر نظرتن فی النجوم. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستاروں میں ایک نظر دوڑائی. فقال انی سقیم. اور اس نے کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں. انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایکچولی بیمار تھے یا نہیں؟ تو اگر وہ ایکچولی بیمار تھے تو اس نے ستاروں میں کیوں نظر دوڑائی؟ اگر وہ ایکچولی بیمار نہیں تھے تو ستاروں میں نظر دوڑا کر اس نے کیوں کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیز ہے اس کو کہتے توریہ. کیا کہتے ہیں؟ توریہ. اب توریہ کی میں آپ کو ڈیفینیشن کرتا ہوں. توریہ ایسے الفاظ کہنا کہ آپ کا مقصود کچھ اور ہو لیکن جو آدمی سنے وہ اس سے سپرفیشل تصور لے لے، سطحی تصور جسے کہتے ہیں وہ اس سے، جبکہ آپ کا مفہوم اور مراد ان ڈیپتھ ہو لیکن وہ اس سے سطحی مراد لے لیتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اسلم سے کہہ دیا کہ اسلم آپ کے پاس $1000 ہیں اب، اگر تو چاہے اسلم کے پاس جیب میں $10,000 تھے لیکن اس نے کہہ دیا میرے پاس $100 ہیں.
میرے پاس $100 از انکلوڈیڈ ان $10,000 کہ $10,000 میں 100 تو ہوتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے پاس $100 بھی ہیں، جبکہ میں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ اس کے پاس صرف ہی 100 ہیں. صحیح؟ تو اس کو جھوٹ نہیں کہتے، اس نے توریہ کر دیا. کیا کر دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار اپنی زندگی میں توریہ کر دیا ہے. 3 بار توریہ کر دیا. جب وہ مصر میں تھے اور مصر کے امالیکائٹ کنگ وہ جب کسی اسٹرینجر کو دیکھ لیتے کسی خاتون سمیت تو فوراً اس کے پاس پیشی ہو جاتی اور وہ اس سے پوچھ لیتا یہ خاتون کون ہے. تو اگر وہ بتا دیتا میری بیوی ہے تو فوراً اس پہ قبضہ کر جاتا. بیوی ہے تو فوراً اس پہ قبضہ کر جاتا. اور اگر وہ آدمی کہہ دیتا میری بہن ہے پھر کچھ نہ کہتا. پتہ نہیں کوئی سائیکو پرابلم کیوں اس کی. ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے قال انی مہاجر الی ربی سیہدین. دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ انی مہاجر الی ربی سیہدین. تو جب مصر گئے تو امالیکائٹس کنگ کے پاس اس کی پیشی ہوئی اور اس کے ساتھ اپنی بیوی حضرت سارہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس بدبخت کنگ کے مزاج کا پتہ تھا. اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا آپ سے رائیگی میں پوچھے گا اور مجھ سے بھی پوچھے گا. آپ کہہ دیں میرا بھائی اور مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا میری بہن ہے. آپ کہہ دیں میرا بھائی میں کہوں گا میری بہن ہے. while they were not bhai and بہن, they were husband and wife. صحیح. تو ابراہیم علیہ السلام توریہ کر رہا تھا ان اے سینس کہ یہ میری ایمانی بہن ہے. کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوة. مسلمان سارے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے اسلامی اخوت یا اسلامی برادرہڈ. And at that time in Misr there was nobody else other than Sarah and Ibrahim. Only they two were the Muslims. کہ مصر کے سارے ریجن میں صرف یہی 2 مسلمان تھے. تو اسلامی اخوت بھی سارے کا سارا تصور اور اس تصور کا پورا بلڈنگ ان 2 کے وجود پر موقوف تھا. صحیح. لیکن کنگ کے ذہن میں آیا کہ شاید حقیقی بہن ہے تو کچھ نہیں کہا بلکہ ایک جو ہے لڑکی اس کو دے دی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ ایک توریہ. اور دوسرا توریہ یہ کہ فقال انی سقیم. میں بیمار ہوں. اور بیماری نے سنس مفسرین کہتے ہیں جس پر ابھی تک موت نہیں گزری وہ بیماری ہوتا ہے. صحت مند توڑا ہے آدمی تو صحت مند تب ہوتا ہے جب موت سے گزر جاتا ہے. موت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے تو صحت مند ہو جاتا ہے. موت سے پہلے تو سارے بیمار ہیں کیونکہ کل کلام اس نے پہنچنا ہے. بدن ڈیکمپوز ہو جائے گا. تو بدن ہمارا وہ چل رہا ہے ڈیکمپوزیشن کی طرف اور یہ ڈیکمپوزیشن جو ہے اسے کہتے ہیں بیماری. اب 40 کے بعد یہ جو چودھری صاحب سے کہتے ہیں وہ اسلم پرویز صاحب بیٹھے ہیں, یہ لالا بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں 40 سے. اب قاری صاحب بیٹھے ہیں, وہ میر صاحب بیٹھے ہیں, یہ 40 سے. اور آپ بھی تو 60 سے آگے گزر چکے ہیں. کھانا لے. اچھا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے. اس نے کہا میں نے تو ابتدائی 100 سے کی, میں تو اس طرف آ رہا ہوں. ادھر سے آ رہا ہوں. اور پتہ ہے میں نے اس سے کیوں کہہ دیا کہ آپ 60 سے گزر چکے ہیں؟ کیونکہ میں اگر اس سے کہہ رہا تھا کہ خانہ علی آپ 40 سے گزر چکے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی 25 سال کا ہوں. تو جب میں نے 60 سے پکڑ دیا تو یہ اب اعتراف کرے گا کہ 47 میری عمر ہے. بھائی میں شیخ آپ کا نہیں ہوں. خانہ علی میں آپ کا شیخ ہوں. تو شیخ کو تو پتہ چلتا ہے اپنے شاگردوں کا کتنا پانی میں. ہاں آپ کو کبھی میری عمر کا پتہ نہیں چلے گا. آج میرے سے کسی نے پوچھا اپنی عمر کا تو میں نے کہا کیوں پوچھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس رات یہاں فنکشن میں تھا, شیخ کے فنکشن میں. تو میں یہ سوچتا رہا کہ قاضی صاحب کی عمر کتنی ہے جو اتنی ساری زبانیں یہ سیکھ چکا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں آپ کو یہ فکر پڑ گئی؟ اس نے کہا کہ آپ ایکسٹمپور بول رہے تھے. تو میں نے کہا آپ نے شیخ کی کوئی تقریر نہیں سنی, آپ مجھے کو ڈسکس کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ لیس دین 40. کوئی ترتیب میں ہوں گے 6, 7 اور 8 سمتھنگ لائک دیٹ. میں نے کہا کہ بہت ہی آگے. اس نے کہا آپ معلوم نہیں ہوتا مجھے پوچھتا ہے کیوں خانہ بھی. فنظر نظرة في النجوم. ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر دوڑائی فی النجوم ستاروں میں. فقال انی سقیم. اس نے کہہ دیا انی سقیم میں مریض ہوں. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ فلاں کا کردار ایسا ہے کہ اس کردار کو دیکھ کر اللہ کو بھی بخار آ جاتا ہے. ایک محاورہ ہے ہمارا کہ کردار اتنا گندا ہے کہ اللہ کو بھی غصے کی وجہ سے
بخار چھڑ جاتا ہے. تو ابراہیم نے ان دی سیم سینس بات کہی. وہاں لوگوں کے درمیان یہ محاورہ تھا کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر مجھے تو بخار چڑھ جاتا ہے. آج وہ کچھ کر رہے ہیں تو میرے تو اوسان، جس طرح ہم کہتے ہیں تو ہمارے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھ کر ہمارے تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں. تو اوسان خطا ہونا ہی بیماری. فقال انی سا، تو ابراہیم علیہ السلام توریہ کر رہا تھا. یہ دوسرا سورہ انبیاء پہ جائیں کہ موت و حیات کس کے کنٹرول میں ہے. اور اس کا کیا تو ہمارے جیسا نہیں ہوتا کہ تھوڑی معمولی سی تکلیف اور ہم فوراً ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا حشر ہو جائے گا، تو فوراً وڈرال کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھا جاتے ہیں پیغمبر کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. تو غزوہ حنین 4000 کفار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے. کتنے؟ غزوہ حنین. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہ گئے ابو سفیان بن حارث کے ساتھ. اور فوراً اپنے خچر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی اور فوراً اپنی تلوار نکالی کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، کوئی جھوٹی بات نہیں، میں پیغمبر ہوں. تو ویسے کہنے کے لیے تو یہ بات بڑی آسان ہے، لیکن 4000 مسلح لوگ آپ کے ارد گرد کھڑے ہوں اور اسی ایک چیز پر جھگڑا ہو. جھگڑا کس چیز کا؟ اسی چیز کا. اس نے فوراً اعلان کر دیا انا النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں. صحیح. اور پھر فوراً، کیونکہ عربوں کو تو حسب نسب کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا تھا، میں فلاں قبیلے سے ہوں، بلکہ میرے خیال میں سارے اقوام میں ہیں. آپ کے یہاں بھی ہوگا، پنجاب میں بھی ہوگا، ہر جگہ. ہمارے پٹھانوں میں تو ہوتا ہے، ہم تو منہ سے کو تال دیتے ہیں، خصوصاً میرا قبیلہ، کیونکہ میرا قبیلہ یہ پشتونوں میں ذرا چیف سا معلوم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یوسف صحیح ہیں. یہ دوسرے پشتون ٹرائبز ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں، بھائی خاموش ہو جاؤ، آپ یوسف زئی کو نہیں جانتے. ہم یوسف صحیح ہیں جنہوں نے ہندوستان کے 4 ریاستوں پر حکومت کی ہے، جنہوں نے مغلوں کو تسلیم نہیں کیا تھا، جو ہمیشہ اور کسی سے ٹکر لیتے گئے. تو ہم کہتے ہیں کہ یوسف زئی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے الطعن فی الانساب والفخر بالاحساب، نسب پر افتخار کرنا اور نیچے والے نسب کو تانے دینا. یہ کمی آدمی ہے، آپ کو اپنے نسب کا نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاہلیت کی پیداوار ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے in the same sense as the Arabian people were doing وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی کبھار آپ کو ریٹیلیشن کی ضرورت ہوتی ہے in the same sense کہ جس طرح آدمی کرے اسی طرح مکہ مارے. حالانکہ پیغمبر کا مزاج نہیں تھا کہ وہ کہہ دے کہ میں تو بنو ہاشم ہوں. صحیح. لیکن چونکہ وہ لوگ اس چیز کے قائل تھے تو حضور نے فوراً کہہ دیا انا ابن عبد المطلب، آپ مجھے جانتے ہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب he was a personality, he was a well known personality all over the world اور all over the Arabian Peninsula. تو حضور نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں. تب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم نے کہہ دیا آپ لوگ اور آپ کے آبا و اجداد یہ کلم کھلا گمراہی کے شکار تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. اب جب ابراہیم نے کہہ دیا کہ آپ بھی گمراہ ہیں، آپ کے آبا و اجداد بھی گمراہ ہیں، تو لوگوں نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی اچھا پروگرام ہے، آپ بھی ایسے ڈرامے کرتے ہیں. تو ابراہیم نے اپنا پروگرام پیش کر دیا. قال بل ربكم ورب السماوات والارض الذي فطرهن. اس نے کہہ دیا آپ کے رب آسمان اور زمین کا وہ رب ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کر دیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی چیز کو ماننے والا ہوں. اور پیچھے کہہ دیا، ان کو چیلنج کر دیا کہ وَتَاللَّهِ، اور مجھے خدا کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم، میں آپ کے معبودوں کے لیے اسکیم اور پلاننگ بنا رہا ہوں. بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب آپ منہ موڑ کے چلے جائیں گے، شہر سے باہر چلے جائیں گے. فجعلهم جزازا، ابراہیم علیہ السلام نے جعلهم جزازا، ان کے ٹکڑے کر دیے. کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا ناک کاٹی، کسی کے کان کاٹے، کسی کے پاؤں. الا کبیر اللہم، مگر بڑے کو چھوڑ دیا. تو بڑا انسینٹ تو اس کے ڈائمینشن بہت بڑے تھے. فجعلهم جزازا الا کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ لوگ اسی کو رجوع کر جائیں. ریٹ پٹیشن کے لیے قانون میں رجوع کرنا کیا کہتے ہیں؟ ریٹ پٹیشن. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، انہوں نے کہہ دیا کہ کس نے کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ. انه لمن الظالمین، تحقیق وہ آدمی یقیناً ظالموں میں سے ہے. قالوا، لوگوں نے کہہ دیا سمعنا فتى یذکرهم، ہمیں جوان کو سنتے رہے. یذکر کہ ہمیشہ ان کو ڈسکس کرتا رہتا ہے. ایک جوان ہے یہاں، نوجوان، جو ہمیشہ ہمارے معبودوں کو
ڈسکس کرتا رہتا ہے. یقال لو ابراہیم، اسی کو نام دیا جاتا ہے ابراہیم کا. قالوا فاتوا بی علی اعین الناس، حکمرانوں نے حکم دیا کہ لے آؤ ابراہیم کو علی اعین الناس، عام لوگوں کے سامنے. جنرل پبلک میں کہاں لے آئے؟ جنرل پبلک میں. کراچی میں بڑا چوک کون سا ہوتا ہے؟ ہاں صدر. تو صدر کے مین چوک میں لے آئے. لاہور میں مینار پاکستان میں لے آئے. ہاں چہرے کراچی سے مینار پاکستان میں جان کر ہوتے ہیں کہ مینار پاکستان میں لے آئے. ہم پشاور میں کہہ رہے تھے کننگھم پارک میں لے آئے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم قالوا فاتوا بي على اعين الناس لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ نظارہ کر جائیں کہ ہمارے ملی مجرم کے ساتھ ہم کیا حشر کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ملی مجرم کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ملی مجرم اور ایک ہوتا ہے عام مجرم. عام مجرم مین اے کریمنل اور ملی مجرم اے ٹریٹر. ملی مجرم ٹریٹر. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ کر چکے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام ہو ابراہیم. اب پتہ لگ گیا کہ فاتوا بی اعین الناس، سزا جو دینی ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے، اسی کی حکمت یہ ہوتی ہے ٹو گیو میسج ٹو دی کمیونٹی اینڈ ٹو سوسائٹی. کیونکہ سزا میں بنیادی چیز صرف مجرم کو سزا دینا مطلوب نہیں ہوتا. شریعت اسلامیہ اس لیے کہہ دیتی ہے کہ جب آپ نے زانی کو سزا دینا ہے اسٹون ٹو ڈیتھ تو ان جنرل پبلک. صحیح. آپ نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے ان جنرل پبلک. آپ نے قاتل کو قصاص کرنا ہے تو کدھر؟ ان جنرل پبلک. اگر آپ رات کی تاریکی میں 4 بجے کسی جیل کوٹ لکھپت میں پھانسی پر آدمی کو چڑھائے، لوگوں کو یہ پتہ لگ جاتا ہے، صرف اخبار میں آ جاتا ہے. لوگ جب منظر اپنے آنکھوں سے نہ دیکھے وہ کوئی میسج نہیں دے رہے تھے. صحیح. جنرل پبلک 11 بجے یا 12 بجے آپ مینار پاکستان میں آدمی کو سولی پر چڑھائیں، لوگ نظارہ دیکھیں ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے کہ بھائی تو بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، بھی چھٹکارا کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو میسج مل جاتا ہے کیونکہ شریعت اسلامیہ اس پر حریص ہے کہ سوسائٹی کو پروٹیکشن مل جائے. شریعت اسلامیہ میں سزا دینے کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی کو مار دیا جائے. صحیح نہیں. آدمی کو مار دیا جائے فار اسپیسیفک پرپز، اور اسپیسیفک پرپز کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو میسج مل جائے. یہی اور کیا ہے؟ یہ ہے وہ ایک. جبکہ مغرب والے کہتے ہیں بھائی دیٹ از کیا کہتے ہیں انسانیت کی توہین ہے. تو الیکٹرک اور لوگوں کو نظر نہیں آتا، کہتے ہیں انسانیت کی توہین ہے. وہ طالبان جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کرتے. ارے بے وقوفو، آپ کو کیا پتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سزا دینے میں بنیادی حکمت کیا ہے. کیا آدمی کو مروایا جائے؟ نو، نیور مینٹ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بائی رسول اللہ. بلکہ حضور نے فرمایا کہ ادرؤوا الحدود ما استطعتم، جہاں تک ممکن ہو تو آپ پنشمنٹ اوائڈ کرتے جائیں. خصوصاً حدود مین جہاں پہ ایکسیکیوشن ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں. اس لیے میں نے بتا دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے چوری کی، آپ نے دیکھ لیا اور سجاد نے دیکھ لیا، 2 شاہد ہوں. صحیح. اب اگر ہم دونوں خاموش رہتے ہیں تو چوری صاحب کی پراپرٹی وہ ضائع ہو جاتی ہے. چوری صاحب کی پراپرٹی کہ بھائی فلاں آدمی نے چوری کی ہے، چوری صاحب کا اپنا مال $1 ملین چوری کی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی پردہ پوشی کرنی ہے، پردہ تو یہ چوری صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، بھائی اس کے $1 ملین کیوں چلے جائے. لیکن اگر ہم کورٹ میں کہیں کہ اس نے $1 ملین چوری کر دیے ہیں تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ دونوں شاہدی کریں عدالت میں ان سینس کے اخذ مال فلان رائے نہ ہو. ہم نے دیکھا تھا وہ یہ روپیہ اٹھا رہے تھے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ چوری کر رہے تھے. آپ چوری کا لفظ استعمال نہ کریں. چوری کا لفظ استعمال کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا. اٹھا رہے تھے مین ہی ہیز سم ڈاؤٹ آر ہی واز ٹیکنگ ٹو سم پروٹیکشن کہ بھائی کیسے ہیں چوری صاحب کے کہیں ضائع ہو جائیں گے، میں ذرا اسے سیف نہیں رکھتی. چوری صاحب آپ ذرا کریں یہ کام، $1 ملین باہر رکھے، میں اسے سیف میں رکھ دیا. آپ رکھ دیں یا لالا. انت فعلت هذا بآلهتنا، انہوں نے کہہ دیا آپ کر چکے تھے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ہو ابراہیم. قال، اب یہ وہ تیسری جگہ ہے کہ آپ نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. اب ابراہیم جھوٹ نہیں بول رہا تھا. اس نے ڈائریکٹ یہ تو نہیں کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے. اس نے کہا بل فعلا، کرنے والے نے کیا ہے. بل فعلا کا معنی کرنے والے نے. اب کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ابراہیم اور somebody else. قال بل فعلا، کرنے والے نے کیا ہے. اور فوراً کے لیے کبھی روم کھایا، وہ بڑا تو صحیح سالم کڑا ہے، وہ بڑا صحیح سالم کڑا ہے. فاسألوا من كانوا ينطقون، پوچھو ان سے کس نے کیا. اب ابراہیم نے ایک تیر سے 2 شکار کر دیے. ایک تو ڈائریکٹلی اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا، اس نے ایڈمٹ نہیں کیا میں نے کیا ہے.
لیکن انکار بھی نہیں کیا، اس نے کہا کرنے والے نے کیا ہے۔ اب یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ یہ سچ ہے، جیسے کہتے توریہ، کرنے والے نے کیا ہے۔ لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کر دیا کسی اور نے کیا، ابراہیم کو معلوم، کسی اور نے کیا ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے طور پر کیا کہ میں ہی کر چکا ہوں، اور کرنے والا کوئی ہوتا ہے؟ صحیح، اور کرنے والے تو اس سے ڈرتے ہیں، اور کرنے والے تو ہمارے طلباء تھے یہ لوگ، پتہ نہیں آپ کے ہاں تو ہے، ہاں پنجاب میں تو بہت زیادہ، سندھ میں بھی ہے، مردوں پر چادریں ڈالنا، قلندر صاحب کی چادر، اور داتا صاحب کو غلاف چڑھایا جائے گا۔ بھائی غلاف صرف بیت اللہ پہ چڑھایا جاتا ہے، کہیں اور غلاف چڑھانا حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقسوا الاحجار، پتھروں کو آپ پردے اور غلاف نہ چڑھائیں، لا تقسوا الاحجار۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تجلسوا علی القبور، متولی اور مجاور بن کر قبروں پر نہ بیٹھیں۔ وہ جو بیٹا رہتا ہے بہت بڑا خبیث قبر کے پاس، ہاں وہ پیسے بٹورتا رہتا ہے لوگوں سے، پیسے بٹور، اور پھر وہاں ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں محکمہ اوقاف والے، ان کا تو یہ دندہ ہے، ٹھیکے پر دے دیتے ہیں بابے کو۔ بابا کو کس چیز پر دیتے ہیں؟ ٹھیکے پر۔ پتہ نہیں وہ آپ کے ابو علی قلندر کو، حضرت ابو علی قلندر کو پتہ نہیں سالانہ کتنے ٹھیکے پر دے دیتے ہیں۔ اس کا بھی حصہ شروع ہو جاتا ہے، تو یہ محرمات کا حصہ ہے، حرام چیزوں۔ اب وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تجلسوا علی القبور، آپ قبروں پر میلے نہ بنائے رکھیں، وہاں پہ مجاور اور متولی بن کر پیسے بٹورتے رہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تتخذوا علیہا السروج، آپ وہاں پہ چراغانہ کیا کریں۔ یہ ساری عیسائیت کی پیداوار ہے، بنیادی طور پر عیسائیت۔ اور بعد ازاں آ جائیں، بعد ازاں ایک دوسرا سیکٹ ہے اہل تشیع، پھر ان کا بن گیا، اور پھر انہی سے گرین پکڑی، پھر ان کے آپ کے ساتھیوں نے انہی سے لے لیا، انہی نے عیسائیوں سے لے لیا، اور پھر آپ کے ساتھیوں نے ان سے لے لیا، تو مجاور بن بیٹھتے ہیں سیدیاں۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تجلسوا ولا تتخذوا علیہا السرج والمساجد، آپ انہی پہ قمقمے روشن نہ کیا کریں، والمساجد، اور آپ انہی پہ مساجد نہ بنایا کریں۔ مساجد مین کہ آپ وہاں سجدے کیا کریں، اور وہاں تو لوگ یا سبحان اللہ، ہاں عبداللہ شاہ غازی پر کیا حشر ہوتا ہے، شرکیات کا اور کفریات کا۔ مسلمان کیوں کرے؟ مسلمان کا کیا تعلق ہے؟ حرام ہے، حرام تو حرام ہے نا، بہت سارے حرام کرتے ہیں، اپنے مذہب میں کرتے ہیں، وہ تو نہیں، کسی اور کا مذہب ہے، اپنے مذہب میں ہی حرام کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی یہ ایک دوسرا دھندا ہے، میلاد النبی پتہ نہیں یہ کہاں سے دھندا نکل آیا۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ان چیزوں کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ بھائی حضور نے کبھی اپنی برتھ ڈے منائی تھی؟ جلوس نکالا تھا، خلفائے راشدین نے نکالا تھا، صحابہ نے نکالا تھا، تابعین نے نکالا تھا، ائمہ مجتہدین نے نکالا تھا۔ 7ویں صدی ہجری میں سیریا کا ایک نصرانی جو شیعہ بن چکا تھا اور حکمران بن چکا تھا، اسی نے دھندا شروع کر دیا، اور مسلمانوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور پھر میلاد النبی میں گدھوں کو پہنایا جاتا ہے، کیا سرخ سفید کپڑے، گھوڑوں گدھا گاڑیوں کو، پتہ نہیں کس گند کو، اور لوگ ناچتے ہیں اور کودتے ہیں اور ڈول بجاتے ہیں، اور یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ بھائی آپ کو کلمہ بھی آتا ہے؟ وہ جو بنگی ہوتے ہیں سارے، وہ جو اس میں دوڑتے رہتے ہیں، ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، ان کو نماز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ ویسے مصطفیٰ پہ بس کٹ مارتے ہیں۔ اور آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں حضور دیجیے، اسی میں حضور کے دیوانے ہیں۔ بھائی حضور کو دیوانوں کی کوئی ضرورت، دیوانوں کو پاگل خانے بھجوانا چاہیے۔ دیوانے تو بہت سارے تھے، پورا مکہ دیوانوں کا بھرا ہوا تھا۔ حضور تو اسی لیے تشریف لے آئے کہ ان دیوانوں کو ذرا انسانیت کا راستہ دکھائے، دیوانوں کی ضرورت تھی، تو حضور کو وہ فرزانہ بنانے آئے تھے، دیوانہ بنانے نہیں آئے تھے۔ دیوانے تو ہوتے، یہ تصورات ہیں نہیں شریعت میں۔ کون؟ ہاں، اس لیے کہ انہیں کلمہ بھی نہیں آتا۔ صحیح، اتنی لمبی لمبی مونچھیں بنائے ہوتے ہیں، چرچ کا چٹا لگا رہتے ہیں، وہ حضور کے دیوانے، چمٹا بجانے والے، ملنگ۔ یہ ملنگ بھی ایک عجیب عذاب ہے، ملنگ جانتے ہیں؟ ہاں،
ہاں وہ ملنگ، اس ملنگ سے آپ پوچھیں، اسے کسی نماز روزے کا وہی پتہ نہیں ہوتا، بس وہ ملنگ ہی ہوتے ہیں. ہاں اور کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کہاں؟ کہتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے صاحب ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم بھی کہتے ہیں پہنچے ہوئے صاحب ہیں جہنم میں، کیونکہ جس راستے پر وہ جا رہے ہیں وہ تو جہنم پہنچا دیں گے. قال بل فعل، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا، بل فعل کرنے والے نے کر دیا، ہے کبیروں ھذا فاسألوا من كانوا ينطقون، آپ ان سے پوچھیں اگر وہ کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں. فرجعوا الى انفسهم، مجھے دیکھیے وہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر اسی طرح، کیونکہ کوئی جواب تھا نہیں. میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ وہ اس فلسفے سے اسماعیل واقف تھا کہ پیغمبر کی خواب ہے تو وہ تو یقین پہ حمل ہے، اس لیے اس کو زیادہ تفصیل کرنی نہیں پڑی، بس صرف اس سے پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا کرنا. فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر. تبھی تو میں نے یہاں پہ ایک درس میں کہہ دیا، وہ آصف صاحب سے کچھ گائیڈ لائن لے لیا تھا، تو میں نے یہاں پہ وہ پیرنٹس کو ایک تقریر کر دی. میں نے کہا کہ آپ یہاں بچے لا کر ہمارے پاس چھوڑ دیتے ہیں ڈرائیو تھرو مسجد. آصف صاحب وہ مسجد کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ڈرائیو تھرو میکڈونلڈ، کہ یہاں سے جا کے بس یہاں مائک پر کہہ دیں کہ 2 ہیمبرگر چاہیے، صحیح ہے، اور آپ اتنا ڈرائیو کریں گے تو وہاں پہ ونڈو پر آپ کو مل جائیں گے. اترنا ہے نہیں، بس وہاں بچوں کے ساتھ بھی یہاں لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں. چاہتے تو یہ کہ میرا بچہ ابو حنیفہ بنے، کیا بنے؟ ابو حنیفہ بنے یا شافعی بنے. کہاں؟ مسجد گرینڈا ہل میں. لیکن کرتے کیا ہے، یہاں آ کے وہاں ڈراپ کر دیتے ہیں، آگے جا کر وہاں سے یو ٹرن لے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، صحیح. اور ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے خود بھی نماز نہیں پڑھی ہوتی ان والدین نے، وہ آ کے پھر وہاں سے ڈراپ کر دیتے ہیں. ڈرائیو تھرو مسجد. ڈرائیو تھرو مسجد سے نہ بچہ بنے گا اور نہ بچی بنے گی، جب تک آپ خود اپنے عمل سے ان کے سامنے یہ مشاہدہ نہ کروائیں کہ یہ دین میری بھی ضرورت ہے، یہ دین میں بھی سیکھتا ہوں، آپ کی بھی ضرورت ہے. یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. نہیں سیکھیں گے تو وی آر لاسٹ، ہم ضائع ہو گئے. تو میں نے آصف صاحب سے کچھ گائیڈ لائن لے لیا، وہ جو بھجواتے ہیں آربٹ میں، کیا ہاں آربٹ میں سیٹلائٹ یا جو کچھ بھیجواتے ہیں، تو اسی کے دونوں جانب 2 بوسٹر لگا رہتے ہیں، صحیح. وہ بوسٹر بیک وقت وہ دونوں، اور وہ جو ہوتا ہے شٹل، جو شٹل بھجواتے ہیں تو وہ شٹل اور بوسٹر ایٹ ونس وہ کاؤنٹ ڈاؤن جب شروع ہو جاتا ہے 5 4 3 2 1، وہ تینوں بیک وقت آپریٹ کر جاتے ہیں. اور پھر یہ دونوں جو بوسٹر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں اسی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس شٹل کے ساتھ. تو اسے جب آربٹ میں پہنچا دیتے ہیں ان کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے یا لمیٹڈ ہو جاتا ہے، اینی ہاؤ، صحیح. تو میں نے کہا کہ یہ استاد اور پیرنٹس یہ 2 بوسٹر ہیں، یہ بچے کو آربٹ میں پہنچانے والے ہیں، صحیح. اب اگر ان تینوں میں ایک ہی کام کرنا چھوڑ دیں پھر وہ آربٹ میں پہنچے گا نہیں، وہ آربٹ میں پہنچے گا نہیں. جب دونوں ایک ساتھ اور وہ بچہ خود بھی تینوں کے تینوں ایک ساتھ آپریٹ کرتے رہیں تو تبھی تو آربٹ میں پہنچ سکتا ہے. اور دا مومنٹ ڈسکنیکٹڈ ون آف دیز 3 everything is gone, there will be a big disaster. ہمارے بچے یہاں ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ مسجد میں لے آتے ہیں اسی کے سہارے ابو بکر صدیق بننا چاہیے. نہیں بنے گا، کہیں بھی نہیں بنے گا. وہ کنفیوز ہوگا کہ اسکول میں ہمیں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے یا کیا کچھ دیکھتے ہیں، مسجد میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور گھر میں ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، صحیح. اس کی تو شخصیت ایسی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی ہے کہ وہ نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم، اور نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ امیٹیٹ کرتے ہیں پیرنٹس کو. اب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبی تقریر کی ضرورت کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ اس کے ماحول میں یہی باتیں ہو رہی تھی، یہ چیز اس کے ذہن میں تھی کہ پیغمبر کا خواب وہ وہی ہوا کرتا ہے. اس لیے ابراہیم نے اسے نہیں کہا کہ اس کو لمبی تقریر کر دے کہ دیکھیے بیٹے میں تو پیغمبر ہوں، پیغمبر کی چھٹی حص کا یہ ادراک ہوتا ہے، اور پیغمبر کا جو ہوتا ہے اس کا دل اور دماغ وہ جاگا رہتا ہے، صرف اس کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں، لہٰذا جو کچھ وہ خواب میں دیکھتا ہے. پر بھائی یہ تو 20 بار اس نے سنا ہوگا، تو صرف اس سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ نقشہ دیکھا، آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے دیکھ لیا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں فی المنام اپنے خواب میں، انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر آپ دیکھیں، ماذا تری آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی رائے کیا ہے. اب علامہ نے بڑی عجیب بات کی،
کیا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، دونوں چیزیں ایک ساتھ تھی. مکتب بھی تھا، ابراہیم اس مکتب کا استاد تھا، اور اللہ کا فیضان بھی تھا. جب دونوں ایک ساتھ شامل، کیونکہ بعض اوقات والدین بہت کچھ چاہتے ہیں کہ میرے، اور پریکٹیکلی بھی ان کو سکھاتے ہیں، ان کو پریکٹس شو بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ نہیں بنتا کیونکہ فیضان نظر نہیں ہوتا وہاں سے. صحیح. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام یا اتقیا وہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، خداوند ہماری بیوی اور بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. صحیح. تو صرف دعا سے بھی کام نہیں بنتا، نہ صرف کام سے بھی نہیں بنتا. آپ صرف کام کروائیں گے پھر بھی نہیں بنیں گے، صرف دعا کریں گے پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آپ نے دونوں ایک ساتھ کرنا ہے، آپ نے دونوں ایک ساتھ. تو علامہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی وہ ایسا فرزند نہ تھا کہ واٹ ایور یا سو. صحیح. اتنا لمبا سو کہہ دیتے ہیں، سو باپ سے کہہ دیتا ہے. یہ کوئی تعلیم نہیں، کوئی فیضان نظر نہیں، نہ ملتی ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اس نے کہہ دیا ہو میرے ابو افعل ما تؤمر، کرو جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے. ستجدنی انشاء اللہ، آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ کی مرضی ہوئے من الصابرین، استقامت و اسٹیبلٹی شو کرنے والے. میں بالکل اسٹیبلٹی شو کروں گا، میرے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئے گا. جب آپ یہاں رکھیں گے تو میرا گلا ہلے گا نہیں. ستجدنی انشاءاللہ، لیکن سبجیکٹ ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی. یہ ہے بلیف کا مسئلہ کہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا جب تک اللہ کا ول، جب تک. میں نے بتا دیا تھا کہ ایک ہوتی تدبیر بندہ کی اور دوسری ہوتی تدبیر اللہ تعالیٰ کی. جب دونوں ایک ساتھ ایک جیسے ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو یور ول یو سے دیٹ از مائی ول، وائی دیٹ از ناٹ، دیٹ واز دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن آپ کا ول اللہ کے ول جیسا ہوا تو تبھی کام ہو گیا. اگر اللہ کا ول از وٹ ادروائز، اللہ کی تدبیر کچھ اور ہے، پھر آپ چاہے جو کچھ بھی کرے وہ کام ہوگا نہیں، وہ کام ہوگا. اور بیکاز تھنگز ول ہیپن اکارڈنگ ٹو تدبیر آف اللہ، اکارڈنگ ٹو دی پلان آف اللہ، دی اسکیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مکروا ومکر اللہ اللہ خیر الماکرین. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لوگ بھی تدبیر کرتے ہیں اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں ریگارڈنگ ایری اسپیسیفک ایشو. اللہ خیر الماکرین اینڈ دی اسکیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پریویلنگ ایوری ویئر. دیٹ ول پریویل. غلبہ کس کو نصیب ہوگا؟ اللہ کے ول کو. اور یہ اللہ کے ول کا غلبہ اسے ہم کہتے ہیں مسئلہ تقدیر. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ تقدیر. بھائی آپ نے اپنے مریض باپ کا علاج نہیں کیا، نہیں جی امریکہ لے گیا، کہاں لے گیا؟ امریکہ لے گیا، فلاں برطانیہ لے کے وکٹوریا اسپتال میں اس کے علاج کروائی، پھر بھی مر گیا. ہاں، بیکاز دیٹ واز مسئلہ تقدیر وچ واز ایکچولی دی ول اینڈ پلاننگ آف اللہ سبحانہ. آپ کی پلاننگ تھی یہ کہ علاج کروائی جائے. علاج، اور علاج کس لیے؟ علاج تو مقصد نہیں تھا. کیا مقصد تھا؟ صحت. مقصد کیا ہوتا ہے؟ علاج کروانا یا صحت حاصل کرنا؟ صحت حاصل کرنا. تو اگر صحت اللہ کا بھی ول تھا تو ہی ول اویل، ہی ول. اور اگر اللہ کا ول کچھ اور تھا تو دیٹ ول پریویل. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ کی مرضی ہوئے من الصابرین، استقامت اور پیشنس دکھانے والے. صبر کا معنی پیشنس اور اسٹیبلٹی. فلما اسلما، اسلما یہ ہے صیغہ تثنیہ کا، اس کا سنگولر ہے اسلمہ اور اس کا تثنیہ ہے ڈوول اسلما، اور اس کا پلورل ہے اسلمو. اب اس کا جو مصدر ہے، کیا مصدر، تو وہ مصدر اس کا ہے اسلام. اسلمہ کا مصدر ہے، یعنی فاؤنٹین ہیڈ جو اس کا ہے لفظی اعتبار سے وہ ہے اسلام. اور اسلام کا معنی ٹوٹلی سرنڈر اور سبمیشن. ٹوٹلی سرنڈر اینڈ سبمیشن. اینڈ ویئر سرنڈر از مینٹ بائی ویئر ایور یو ول بی ان ٹربل اور دیر ول بی اے قربانی اور اے سیکریفائس، وہاں سرنڈر مقصود ہوتا ہے. یہاں قربانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہاں پہ اسلام کا اچھا امتحان لیا جاتا ہے. اسلام کا اچھا امتحان کہاں لیا جاتا ہے؟ جہاں پہ قربانی کی ضرورت آتی ہے. کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن علامہ نے کیا خوب فرمایا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور
مجاہد کی اذان ہو. ملا بھی اللہ اکبر کہہ دیتا ہے اور مجاہد بھی میدان جنگ میں, لیکن وہاں پہ قربانی کا ڈیمانڈ ہوتا ہے, اصل سرنڈر وہاں معلوم ہوتا ہے. یہاں کیا ہے بھائی, اچھا بہترین نرم کارپیٹ جو آپ کے گھر میں نہیں لگا ہوا, ایسا کارپیٹ کسی گھر میں ہے نہیں, ایسی لائٹیں کسی گھر میں ہیں نہیں ہے, اتنا پاورفل ایئر کنڈیشنر کسی گھر میں ہے نہیں, اتنی خوبصورت بلڈنگ کسی کے گھر کی ہے نہیں, اس طرح مفت پانی کسی گھر میں ملتا ہے گرم اور سرد دونوں, صحیح. تو اب اگر آپ کہیں کہ جی ہم نے تو ٹوٹلی سرنڈر کر دیا, قاضی صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اور ہم پہنچ گئے مسجد میں, ہم پہنچ گئے مسجد میں, جی ہاں ٹھیک ہے, اللہ آپ کو توفیق دے دے, لیکن جب میدان جہاد میں یہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے پھر وہاں بھی آپ پہنچ جاتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا, کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ اکبر پہ ہاں کریں گے, لیکن وہ اللہ اکبر جہاں پہ نہ بدن پہ کوئی آنچ آئے, نہ مال پہ کوئی آنچ آئے, نہ پراپرٹی پہ کوئی آنچ آئے, کوئی مصیبت نہ پڑے, تو دیٹ از دین. لیکن جہاں قربانی کی ضرورت پڑے یہ مسئلہ, تو دیٹ از ناٹ اسلام ایکچولی. اسلام ایکچولی مین ٹوٹلی سبمیشن اینڈ ٹوٹلی سرینڈر. دیٹ از پروہیبٹڈ, اوکے آئی ول نیور ڈو دیٹ, دس از الاؤڈ نہیں, ہم تو پروہیبٹڈ. اس کے لیے پھر بھی وہ جو شیخ سے پوچھتے رہے گوشت کا کیا مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کس کا انٹرسٹ کا کیا مسئلہ ہے اور گھر کا کیا مسئلہ ہے اور فلاں, میں نے 1000 بار یہ مسئلے بتائے نہیں, ذرا زور سے نہیں بتائے نہیں, ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے, وہ جو پوچھتے تھے ان کو یہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے, لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ شاید کوئی داڑھی والا کوئی لوپ ہول ہمیں دے دے, صحیح, اور کم از کم یہ کہہ دیں ہم کیا حلال کر رہے ہیں. بھائی آپ کہہ دیں کہ میں حرام کر رہا ہوں, خداوند مجھے بخش دے, میرے گناہ کو معاف کروا دے, میں نے کر دیے ہیں یہ حرام. آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی حلال کروا دے؟ نہیں, اس نے بڑی پیاری بات یہی کی کہ دین وہی ہوگا جو محمد لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس نے کہا کہ اتق اللہ حیث ما کنت. معاذ بن جبل